آپ کے نا عمران خان صاحب کے ساتھ کو انڈر گراؤنڈ رابطہ؟ میں اندر گیا، میں نے دیکھا، میں نے مشکوک انداز میں، تو وہاں ایک بڑے مشہور وکیل بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ حافظ صاحب نے ڈسیپشن گیم کی ہوئی تھی کہ انتقام یا ضد، جو جتنا ٹھنڈا کر کے کھاؤ اتنا مزہ آتا ہے۔ حکومت وقت اور طاقتور حلقے ناکام ہو گئے تو مکمل انصاف مانگے۔ میرے خلاف ایک سازش ہوئی تھی، جائے نا، اور یہ ثبوت ہے میرے پاس، کیوں نہیں کر رہے؟ آنریبل منصور علی شاہ صاحب، ہی ٹیکس اوور ایز چیف جسٹس۔ 8 فروری 2024 کو روز ہوئے انتخابات کا حساب لگایا جائے اور مکمل انصاف فراہم ہو تو پھر کیا ہوگا؟ کل پولیٹیکل مائلیج اور پولیٹیکل موومنٹ کے لیے جلسوں کو جسٹیفائی کر رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ کامیاب جلسے، آپ نے کہا نہیں ہونے چاہیے۔ آج بانی تحریک انصاف نے وہی بات کی جو آپ نے کل کر۔ وہ میرا سیاسی تجزیہ تھا اور میرا ایک ایماندارانہ سیاسی تجزیہ تھا، اور اگر انہوں نے اپنے طور پر اس سے ملتا جلتا فیصلہ کیا کر لیا تو اسے کیسے ثابت ہوا کہ میں ان کے ساتھ رابطے میں ہوں یا میں ان کا ایڈوائزر کل تک وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میاں والی کا جلسہ پنڈی میں کرو، لاہور میں جلسہ دوبارہ کرو۔ میری ٹائم لائن پہ جایا کرو، ہمارا جو شو چلتا ہے، کبھی لوگوں کا فیڈ بیک کا، چاہے گالیاں بھی دے رہے ہوں نا، اس کو عزت و احترام سے دیکھا کرتے ہیں۔ میرے بارے میں 90% جو چاہنے والے ہیں اڈیالہ کے ہمارے 804 قیدی نمبر سر، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جیسے ہر چیز کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، اسی طرح صحافیوں کی بھی ایکسپائری ڈیٹ ہے، اور یہ بڈھا جو ہے ابھی تک ایکسپائر ہو کے گھر پہ کیوں نہیں بیٹھا ہے، ادھر کیوں بیٹھا رہتا ہے؟ حالانکہ ان کے لیڈر سے میں کم از کم 5 سال چھوٹا ہوں، اگر زیادہ نہیں۔ عمران خان صاحب سے اب 5 سال چھوٹے ہیں؟ کم از کم۔ بہرحال ہی از کوائٹ فٹ سر۔ ظاہر ڈمبل بھی ہوں تو جیل پہنچ گئے، لیکن اب میں کیا کروں؟ اچھا، اب مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ یہ ایکسپائری کی بات کرتے ہیں، تمام لوگوں نے اپنے والدین کو کیا یعنی گولیاں مار دی ہوئی ہیں یا وہ کچلا کھلا دیا ہوا ہے؟ ایک بنا گیا جی چونکہ یوتھ ورلڈ کی نمائندگی، نئی سوچ۔ او بھائی صاحب، ان یوتھ ورلڈ ہے نا، بدلو، آؤ لے آؤ، گھر سے نکلیں گے نہیں۔ نکلے تو ہیں، کہاں نکلے تو ہیں صدیق، کہاں؟ لیکن جب سے عمران خان جب گرفتار ہوئے، اب انہوں نے کہا ہے نا، عمران خان جب دیکھیے گرفتار انہوں نے ہوئے ابھی تقریباً آدھا آپ ملک جس پہ آپ باندھنے مجھے لگا ان تھا۔ کی ایجنڈی کا اب انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہ جلسوں میں وقت ضائع نہ کریں، یہی کہا ہے نا۔ کل کہہ رہے تھے کہ جلسہ کرو، فلاں جلسہ فلاں، میاں والی والا پنڈی کرو، لاہور والا دوبارہ کرو۔ دیکھیے ان لیڈر کا یہ حق ہے کہ وہ جس وقت چاہے اپنی اسٹریٹجی بدلے۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ ہاتھی کی مرضی انڈا دے یا بچہ دے؟ آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا، کل بھی کہا تھا، ٹھیک۔ اب وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ جلسہ چھوڑیں، جلسے وہ بھی ہونے تو ہیں۔ پشاور سے لے کر کراچی تک جہاں جہاں بھی ہیں، جمعرات کے دن آپ نے احتجاجی مظاہرے کرتے ہیں۔ عدلیہ کی حمایت میں کیا ہے؟ ایسا ہی ہے کوئی آزاد عدلیہ، آزاد۔ جمعے کے دن کیا ہونا ہے؟ جمعے کے دن ہاں ہماری پارٹی کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے تحریک انصاف، اس کے خلاف جمعرات جمعہ لانا ہے نہیں، ہفتہ بھی ہے، پھر ہفتے کو پھر جلسہ کرنا ہے پنڈی میں، لیاقت باغ میں۔ اچھا، اور اگر انتظامیہ اجازت نہ دے تو جب بھی کرنا ہے۔ اب یہ جمعرات، جمعہ، ہفتہ، تو ثابت یہ ہوا کہ جلدی انہیں بھی ہے۔ انہیں کسی سے جلدی؟ یار اگر ہر شہر میں آپ نے، اب یہ کہ ایک جلسہ نہیں چاہیے، اب تو ایک سیریز ہو گئی نا۔ سیریز بھی نہیں چاہیے یار، بیک وقت چاہیے۔ مثلا جمعرات کے دن کراچی میں بھی لوگ آئیں۔ اب ایسا نہ ہو جیسے وہ کشمیر پہ جب قبضہ کیا تھا تو کہا تھا جمعے کے دن نہ آدھے گھنٹے کو کیا وہ گھروں سے باہر نکل کے وہ دوپہر میں قبضہ نہیں کیا تھا، 5 اگست 2019 کو وہ ضم کر دیا تھا نا، جب انہوں نے کہا تھا ہر جمعرات کو آدھا گھنٹہ دھوپ میں، ہر جمعے کو گھروں سے باہر آ گیا، دھوپ میں کھڑے ہونا۔ اب یہ اس میں انہوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا، نہیں میں سیریسلی کہہ رہا ہوں، لیکن فرض کرو کہ ان کا چاہنے والے کہیں کہ جی کال ہے، اور لیڈرشپ جو ہے یہ جلسے جلوسوں میں اور ایسے ہی علی امین کا انتظار ہوتا رہتا ہے، کیوں بھائی؟ وہ بات تو صحیح ہے، خود نکلیں وہ اور سڑکوں پہ آئیں، یہ وہ ادھر، تو احتجاجی کیفیات بن جائیں۔ ہاں تو یہ دیکھنا، انہوں نے احتجاجی کیفیات بنا کے اپنی تحریک کو متحرک کر دیا نا ایک طرح سے، پریشر بلٹ اپ ہوگا۔ اب دوسری جانب جماعت اسلامی کہہ رہی ہے کہ ہمارا خون چوس رہے ہیں بجلی کے بلوں کو لے کے، اور لیکن درمیان میں اٹھ گئے تو وہ چھوڑو۔ میرا حافظ صاحب کا خیال تھا، میں کہا وہ بنگلہ دیش کر دیں گے، اچھا انڈیا الزام لگا رہا ہے کہ وہاں جماعت اسلامی نے کر دیا۔ وہ شاید میرا خیال ہے کہ حافظ صاحب نے ڈسیپشن گیم کی ہوئی تھی کہ نہیں، میں تو پاکستان میں مصروف ہوں، تو ادھر جماعت اسلامی نے کام دکھا دیا۔ ایسے حالات وہاں بھی کافی خراب ہیں آج کل، لیکن وہ ہمارا ابھی اس وقت موضوع نہیں ہے۔ لیکن میں اس سے مجھے خیال یہ آ رہا ہے کہ بانی تحریک انصاف جو ہیں وہ آپ کی، بلکہ ایجنٹ اگر کوئی ہے، ایڈوائزر ہے، تو وہ آپ ہیں۔
آپ ان کو کہتے رہتے ہیں جی یہ آپ کی ساری قیادت وکلا نے ہائی جیک کر لی ہے، سیاسی لوگ نہیں ہیں. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ واقعی اچھا ویسے کوئی تک نہیں بنتا نا بھئی. اب جلسہ اگر آپ نے کرنا ہے، کبھی اس طرح بھی جلسہ ہوگا پھر 3 سے 6 تو فلم کے شو ہوتے ہیں. اچھا اس کے بعد جیسے اس میں جو اسلام آباد کا جلسہ تھا، ایک جمعرات ہوئے گا، ایک جمعہ ہوئے گا، ایک حکومت کی ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری ہوئی اس دن جائے وہ ان سے جمع کے یار بات سنو کوئی ایسی مشین بھائی مطلب ہمارے ہاں جیسے آپ نے اپنی 45-50 سالہ صحافت میں ایسے احتجاج دیکھیں کہ جمعرات کو چھوٹی جلسی، پھر جلسہ، پھر بڑا جلسہ، گرینڈ. اچھا ہوتا ہے تو میرے کو نہیں ہے روایت. تحریکیں ہمیشہ بنتے ایسی ہیں. اسی لیے مجھے شبہ ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی یہ خدشہ لاحق ہے کہ یہ حکومت اچانک سرپرائز دے کے کوئی پارلیمان کے ذریعے کچھ کر سکتا ہے. اچھا پارلیمان سے کچھ کر سکتے ہیں. عمران خان صاحب کو اپنا خدشہ ہے تو اپنے خدشات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. کیا عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی شہباز شریف صاحب کو مزید پریشرائز کر پائے گی؟ اب بلاول صاحب کیوں اس دور میں سب سے آگے ہیں؟ ہونا تو چاہیے تھا شہباز شریف صاحب کو. انہوں نے ایک کوشش بھی وہ نہ بھی کرتے چلے، ان کو اور کام کرنے، اقوام متحدہ میں ہو سکتا ہے وہ صلح کروا رہے ہوں، غزہ کا مسئلہ حل کروانے میں. 2 میسج گئے. اعظم نذیر تارڑ اور محسن نقوی. اعظم نذیر تارڑ نمائندے ہوئے حکومت وقت شہباز شریف صاحب کے، محسن نقوی نمائندے ہوئے طاقتور حلقوں کے. تو عوام کو تو یہ بتایا گیا کہ یہ 2 لوگ گئے. نہیں تو وہ تو لے گئے تھے نا بلال صاحب کے والد کو، بلاول صاحب کے والد کو لے گئے تھے نا، مولانا فضل الرحمان لے گئے نا. لیکن لوگوں کا میسج یہ کنوے ہوا خلق خدا تک کہ حکومت وقت اور طاقتور حلقے ناکام ہو گئے محسن نقوی اور اعظم نذیر تارڑ کی شکل میں. اب بلاول صاحب نے یہ علم اٹھا لیا. سوال یہ ہے کہ کیوں؟ یہ میرا سوال ہے. نہیں جب میں آپ سے گائیڈنس لینا چاہتا ہوں آپ اس میں تیار نہیں ہوتے. نہیں آپ بتائیں نا کیوں. نہیں میں اگر مجھے پتا ہوتا میں آپ سے سوال نہ کرتا. مجھے تو لگتا ہے ان کو وہ بار بار آپ نے خود بھی کہا کہ میری والدہ نہیں ہی واز ویری پیشنیٹ. انہوں نے گنوائے ہیں پورے واقعات جیسے سجاد علی شاہ کا کیس. میں تاریخ میں نہیں اب سجاد علی شاہ کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے میں اچھی طرح جانتا ہوں. میں اتفاقاً وزیر اعظم ہاؤس گیا. مجھے خبر کی تلاش تھی، میں مارا پھر رہا تھا. بیوی سے میں نے کسی طرح تو آپ کو پتہ لگ گیا سجاد علی شاہ نہیں میں اندر گیا تو وہاں پہ میں نے ایک حصہ مختص تھا جہاں پہ آصف زرداری بیٹھتے تھے. میں نے دیکھا، میں نے مشکوک انداز میں، تو وہاں ایک بڑے مشہور وکیل بھی بیٹھے ہوئے تھے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، اور سجاد علی شاہ صاحب تھے. مشہور وکیل حیات ہیں؟ جی حیات ہیں، اور وہ یعنی پیپلز پارٹی کے بڑے ابھی بھی سمجھے جاتے ہیں. میں سمجھ گیا ہوں لاہور کے ہیں. خیر انٹرویو ان کا نام اعتزاز سے سن رہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا یار ایسی خاموشی کا تم میرے. خیر اینی جی تو وہ پتا چلا کہ جی سجاد علی شاہ صاحب وہ انٹرویو دے رہے تھے، اور بعد میں وہی ان کے یعنی پیچھے پڑ گئے. اب یہ ایک الگ بات ہے. انٹرویو زرداری صاحب لے رہے تھے بھائی، ان سے وہ ہیلو آئے یہ وہ کر رہے تھے. بہرحال تو انہی سجاد علی شاہ صاحب نے سب سے زیادہ دقت اور مصیبت کھڑی کی بی بی کے لیے، اور یہی جس میں جہاد احمد ٹرسٹ بھی شامل ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ حکومت بھی اب بوجھ نہیں اٹھا رہی ان آئینی ترامیم کا، اور بقول آپ کے کہ طاقتور حلقے بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں، تو آصف علی زرداری کو کیا ملے گا اس پورے کام میں؟ تو آپ بتائیں نا. میں کرسی تو ایک ہی ہے وزارت عظمیٰ کی، اور اس میں 2 وزیر اعظم تو نہیں بیٹھ سکتے. سر میں جو عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک ایسی بات ہے جو غور طلب ہے. اچھا اطلاعات، اور میں اس کا جواب حاصل کرنا چاہتا ہوں. آپ کا جواب نہیں ہے؟ نہیں ہے، ورنہ میں بولتا، میں کہتا جی میری دانش میں وہ ایسے کر رہے ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ ایک تو یہ معاملہ نا آئینی عدالت پہ ہے، تو زرداری صاحب یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم اس کو کلیئر کیا جائے تاکہ سیاسی جوڑ توڑ کرنے میں آسانی. آئی تھنک یہ بات اس سے بڑی ہے. اس سے بھی بڑی ہے یار دیکھو، جو سیاسی جوڑ توڑ اور گفتگو وہ ضروری ہے نا. یہ پیشنیٹلی گھر گھر جا کے ایک پولیٹیکل پیغام دینا کہ جی میرے لیے یہ آئینی ترمیم اس لیے ضروری ہے کہ یہ میری ماں کا وعدہ تھا، یہ میری ماں کا خواب. اور 63 کیوں ضروری؟ اگر میرا آرگومنٹ غلط ہے 63 بھی اس میں وزن نہیں ہے آپ کے قول. 63A میں وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ جی ٹھیک ہے اس سے حکومت جاتی ہے تو فرض کریں اگر لیکن میری حکومت ہو کل کو، تو اگر میرے وزیر اعظم کو، اب میں بھی وزیر اعظم کو میرے خلاف ووٹ دینا چاہتا ہے، تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا جانا، مطلب 58(2)B کے تحت صدر ہٹائے تو ہمیں قبول. سپریم کورٹ کا ہے کہ چل وزیر اعظم فارغ، وہ ہمیں قبول. لیکن ہم کہتے ہیں کہ پارلیمان کو یہ حق نہیں پہنچتا کیونکہ 63A ہے. اس میں وزن تو ہے نا، وزن تو ہے.
اچھا لیکن اب اس میں پرابلم ہے، ہاں 63A پہ جو فیصلہ ہے اس کے بارے میں ریویو آ چکی ہے. ریویو ہے میرے خیال میں اسد نے اس دن اچھا ڈیٹ بھی اب بتائی وہ ہے. یہ کل جسٹس عیسیٰ صاحب نے اس کی ڈیٹ بھی لگا دی 30 ستمبر کو. 30 سپٹمبر یس. اب وہ ججمنٹ لکھی ہوئی ہے جسٹس عالی جناب منیب اختر صاحب نے. نہیں جسٹس منیب منیب اختر صاحب نے اوریجنل فیصلہ لکھا ہے نا، ٹھیک ہے. جس کو کہا جا رہا ہے کہ 63A کو ری رائٹ کر دیا گیا ہے. ہاں ٹھیک ہے منیب اختر صاحب نے اب انہوں نے معذرت کر کل ہی، ابھی تو معذرت نہیں کی، معذرت تو کی ہے، کل خط لکھا ہے. خدا کے لیے چیزیں پڑھ لیا اچھا، کرو. وہ یہ بتائیں، نہیں ٹھیک ہے. کوئی نہیں. جب منصور علی شاہ صاحب جنہوں نے یہ اکثریتی فیصلہ ہاں لکھا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ جج صاحب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، ہماری کمیٹی بنی تھی کہ 3 بندے بیٹھ کر تو فیصلہ کیا، آپ نے اس میں سے منیب صاحب کو کل ہم نے نکال اس کا دیا. ذکر فائن. کیا تھا. ٹھیک ہے اب یہ کہ منیب صاحب کہیں کہ جی میں نہیں بیٹھتا اس میں، پھر کیا ہوگا؟ منیب صاحب کہہ سکتے ہیں کہ میں نہیں بیٹھتا اس میں. ہاں بس ہم کوئی اور بہت سارے، بینچ- میں تو آج کل کوڈ نہیں کور کوئی کرتا. اور بینچ بنا دیا جائے گا، اس میں کیا ہے؟ نہیں، اس میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ابھی تک کے جو پروسیجرز ہیں تو اس میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ امیڈیٹلی آفٹر 30 ستمبر کے بعد ہی حکومت ایک دم سے جو ہے وہ دوبارہ کھیلے گی یہ آئینی ترمیم کھیلنے والا. نہیں اگر منیب صاحب ہے تو منیب صاحب میں کہہ رہا ہوں ان سے علیحدہ بینچ بنا لیں گے. کیسے بھائی؟ اگر ریویو ہے نا. نہیں ہو سکتا نا یار. سپریم کورٹ کے پروسیجر میں جس شخص نے عدالتی فیصلہ لکھا ہوا ہے اس کا اس بینچ میں بیٹھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. جیسے ابھی آپ نے ریویو اگر وہ کرنا معذرت کر ہے لے تو آپ کو منصور علی شاہ صاحب عزت میں آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ حضور عدنان حیدر صاحب نے اتنی محنت سے یہ بات نکالی ہے کہ آپ کے اس لکھے ہوئے فیصلے پر عمل کیا جائے تو آئین کے 2 آرٹیکل وائلیٹ ہوتے ہیں، جس سے وہ کیا 6 ہوتا ہے آرٹیکل 6 اچھا تو 6 بھی لگ سکتا ہے تو وہ ڈر لگتا ہے 6 سے. آرٹیکل 6 جو ہے وہ کسی ایک حلقے پہ لگنے میں اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے، باقی ہر ایک پہ لگ سکتا ہے. آپ لگانے والے بنے بس. تو پھر یہی کوئی طریقہ رکاوٹ نہیں ہے آئے گی. کہ وہ ہر بندہ پارلیمان کو، میں نے سنا ہے کہ بالآخر جس کے بارے میں آپ پریشان ہیں، میں نے ابھی تک سنا ہے الیکشن کمیشن چاہ رہی ہے کہ جو کرنا ہے پارلیمان ہی کرے. کیا پارلیمان یہ کر سکتی ہے کہ جوائنٹ پارلیمانی سٹنگ بلا کر ریزولوشن کرے کہ جناب جج صاحب آپ نے جو فیصلہ لکھا ہے وہ آئین کے مندرجہ ذیل آرٹیکلز کی سراسر خلاف ورزی ہے اور آئین کو نئے سرے سے لکھنے کے مترادف ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. اور ہم ایز پارلیمان آپ سے درخواست آپ کی درخواست کرتے ہیں کہ اس کو ریویو کریں. اس کو ریویو کریں. یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. ایک اور بھی نہیں، یہ مجھے ممکن ہے. بالکل ممکن ہے. بالکل ممکن ہے. اچھا بالکل ممکن ہے. دیکھیں مطلب بند بدنا ہے. اور کم نہیں ہونا. ابھی جو میں یہ سوچ رہا ہوں ایک اینگل، ایک اور جو اینگل ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن انتظار میں ہے. میں آپ سے بار بار پوچھ رہا ہوں کہ وہ کیا سوچ رہے، تو آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. نہیں، میں نے بتایا کہ میں نے جو سنا ہے میں نے بتا بھی دیا نا کہ مجھے وہ لگتا یہ ہے کہہ رہے ہیں کہ جو کرنا ہے پارلیمان کرے. ایک تو یہ آپ نے بتا دیا. دوسرا یہ ہے کہ میں پکی بات بتا رہا ہوں یار. دوسرا ایک اور بھی اینگل دوسرا یہ کہ آئینی جب وہ بن جائے تو وہاں چلے جائیں تو وہ بھی تو پھر پارلیمان ہی کرے گی تو آئینی عدالت بنے گی 10-12 نومبر اکتوبر تک شاید آئینی ترامیم ہو جائیں. 10-12 اکتوبر. کیسے 63A کے ہوتے ہوئے کہ اس پہ فیصلہ بھی نہ آئے. مولانا صاحب 10 دن کے ٹرپ پہ تھے اور میں نے ابھی آپ کو ایک ویڈیو دکھائی کہ مولانا صاحب اسلام آباد میں موجود تھے کل رات. وہ تو سعودی اس کے لیے آئے تھے نا. نہیں، وہ آج دن میں بھی موجود تھے. اچھا. تو مولانا صاحب آئے. نہیں، خالی مولانا صاحب سے تو بات نہیں بنے گی نا. 63A کے ہوتے ہوئے کیسے آپ نمبر پورے کریں گے؟ 63 پہ تو ایک تشریح ہے نا. اگر ایک بینچ اس کو ریویو کر لیتا ہے اور بینچ یہ نہیں تو وہ بینچ بیٹھتا ہی نہیں کہ وہ جس نے وہ ری رائٹ کیا 63A کو یا ڈیفائن کیا آپ ہے. سپریم کورٹ رولز کی بات کر رہے ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ایک ثوابدیدی اختیار یہ بھی ہے کہ وہ میں اکیلا بیٹھ جاؤں. نہیں چھوڑتے لو نا کہ وہ کیا ہوتی ہے نامساعد حالات یا جو ان حالات کو ایکسٹرا آرڈنری کیا انگریزی بولی آپ نے، غیر معمولی حالات کے پیش نظر ہنگامی حالات اور قومی بحران کو ٹالنے کے لیے چونکہ وہ عزت مآب ایک جج صاحب جو ہیں وہ ضد کر رہے ہیں لہٰذا ہمیں بیٹھنا ہوگا، غور کرنا ہوگا، وہ ایک بینچ بنائیں اپنی سربراہی میں اور اس میں جواب دے دیں گے جی اس جج صاحب نے لکھ دیا کہ میں اس بینچ کا حصہ نہیں بنا چاہتا. ویسے آپس کی بات ہے، بہت ذہین آدمی اس وقت اس کمرے میں جتنے لوگ موجود ہیں اسد چودھری سمیت آپ سب سے زیادہ ذہین ہیں. یہ ہنگامی حالات ہیں کیا اور واقعی ہیں بھی صحیح کہ نہیں؟ اسی طرح جنوبی جمنے کہتے ہیں پاکستان بہت کڑے دور سے گزرا، نازک دور سے گزر جب سے 2 چیزیں ہوتی رہی ہیں. ایک تو ہمیشہ
یہ پاکستان جو ہے بڑے کڑے دور سے گزر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد یہ کہ مقبوضہ علاقوں کی تعداد بڑھتی رہتی. جب میں چھوٹا تھا تو جمعے کی وہ اور عید میں کشمیر کی آزادی کی دعا مانگتے تھے. پھر فلسطین 67 سے فلسطین. اس کے بعد اس کے وہ بڑھتے چلے گئے تعداد مختلف علاقوں میں. پھر ہم یعنی بوسنیا کے مسلمانوں کی خیر و عافیت بھی آج کل جیسے غزہ کے لیے تو دعائیں مانگنے پہ کافی زور ہوتا ہے ہمارا. تو دوسرا یہ کڑے حالات. لیکن یہ ایک پاسبلٹی میں اس کو رول آؤٹ نہیں کر رہا. یو ہیو اے پوائنٹ. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بحران کو دیکھیے آپ حالت دیکھیے. انگریزی کا ایک محاورہ ہے, اس کا اردو میں آسان ترین ترجمہ یہ ہے کہ انتقام یا ضد ایک ایسی ڈش ہے یا ایسی کھانا ہے جو جتنا ٹھنڈا کر کے کھاؤ اتنا مزہ آتا ہے. ہمارے اتنا کنفیوژن رہا. کب آیا تھا فیصلہ؟ جولائی 12 جولائی آئی تھی. کون سا فیصلہ؟ یہ والا اور یہ 29 جولائی کو. چلے جولائی کو آ گیا. 29 جولائی یا 12 جولائی؟ اصل تو 29 ہے شاید. چلو جولائی 12 جولائی میں کنفیوزنگ چلے. اب اس کے بعد سے پوری قوم پریشان رہی. روزانہ ہم ٹی وی پہ دکانیں کھول کے بیٹھے رہے کہ یہ مختصر فیصلہ عمل ہوگا نہیں ہوگا فلانا فلانا فلانا. وہ چپ کر کے انہوں نے اپنی پوری 1 مہینے کی چھٹیاں گزاری. وجہ سے غیر ملک بھی گئے. جہاں انہوں نے جانا تھا وہ گیا. ٹھیک. اس کے بعد آئے اور یہ لیں. یعنی حالات کا آپ اندازہ لگائیں. ایک حوالے سے جان کی امان پاتے ہوئے ہمارے حکمران اشرافیہ کی بھئی آپ نے مختصر فیصلہ لکھا تھا تو 1-2 دن چھٹیاں اپنی کم کر کے سارے لکھ دیتے تاکہ اب تک فیصلہ ہو چکا. رونق نہ لگتی نا جو اب کیا ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ اب گورنمنٹ جو ہے وہ یہ طے کر بیٹھی ہے کہ یہ جس طرح انہوں نے مکمل انصاف کی تشریح کی ہے. اب وہ 70 صفحے ہیں. اتنی انگریزی تو آتی نہیں ہے اور لیگل تو میں نے تو آپ کی طرح لا بھی نہیں پڑھا ہوا. ایک انہوں نے بنیادی سوال کیا. انہوں نے کہا جی یہ بہت اعتراض لوگ اٹھا رہے ہیں کہ تحریک انصاف تو آئی نہیں ہمارے پاس انصاف لینے. اس نے تو وہ تو فری کہا یہ کیا بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ مکمل انصاف ہے اور مکمل انصاف کو ڈیفائن یہ کیا ہے کہ یہ کسی ایک مخصوص جماعت کے لیے نہیں فیصلہ ہے. یعنی یہ تحریک انصاف کے لیے نہیں ہے. ہم نے بنیادی طور پر رائے دہندگان کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا ہے. اب اسی کو مان لیا جائے مکمل انصاف کے تصور کو. آنریبل منصور علی شاہ صاحب ہی ٹیکس اوور ایز چیف جسٹس. کمیٹی بناتے ہیں. کہتے ہیں جی کہ 8 فروری 2024 کو روز ہوئے انتخابات کا حساب لگایا جائے اور مکمل انصاف فراہم ہو. ہیلو تو پھر کیا ہوگا؟ بحران بڑھے گا. آپ کر نہیں سکتے. آپ دیکھنا ٹریبیونلز میں جو معاملات ہیں صرف وہی ٹیک اپ کرتے ہیں. بھائی صاحب اسی لیے لا محدود اختیارات شامل نہیں ہے. 2-4 سیانے بندے کہہ چکے نہ کریں. مسلم سپریم کورٹ صرف قانون کی تشریح کر سکتی ہے اور قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے. یہ کوئی مطلب ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے کہ میں آ گیا تو سارے بکسے کھولو. نہیں صاحب کہا جائے گا کتنی پٹیشنز آئی ہیں. ان پٹیشن پر ٹریبیونلز ہیں. مکمل انصاف کا یہ نہیں ہے کہ مکمل انصاف میری میں آپ کو بتا رہا ہوں جو حکومتی حلقے میرے اپنے کانوں میں سنی ہوئی بات کہہ رہا ہوں سر. تو پھر مسئلے کو حل کرتے ہیں. کیسے مسئلے کو حل کرتے ہیں؟ وہ یہ جو آئینی ترمیم کا علم اٹھائے بلاول صاحب سمندر سے شروع ہو رہے ہیں سندھ سے کراچی سے, تو وہ 25 اکتوبر کا انتظار کر لیں. قاضی صاحب کو جانے دیں. سر ساری جو مصیبت بنی ہوئی ہے وہ سوشل میڈیا ہو, وہ ہماری سوسائٹی ہو یا سیاسی حلقے ہوں, وہ ایک بات پہ بار بار آ کے رک جاتے ہیں کہ یہ معاملہ موجودہ آنریبل چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ سے لنکڈ ہے. فائن. تو جیسے انہوں نے بھائی منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بن جائے, کیا پارلیمان سے آئین سازی کا حق لے لیا جائے گا؟ یس. اگر یہی ثابت ہو جائے کہ یہ لوگ جعلی طریقے سے آئے. بھائی یہ جو گردان چلتی ہے فارم 45 اور 47 والی, اگر شاہ صاحب بالآخر مکمل انصاف پر عمل درآمد کرتے ہوئے, اسی لیے تو میں نے 1-2 بندوں نے کہا میاں صاحب بھی مکمل انصاف مانگے نا. بس ابھی تک کتابی تاریخ کے اعتبار سے وہ صادق اور امین نہیں ہے. سپریم کورٹ نے معاف یہ کیا ہے کہ نہیں سر اس کی وجہ سے آپ کی تاحیات نااہلی نہیں بنتی تھی, تو مکمل انصاف مانگے. کہیں کہ مجھے 2017 میں بھی میرے خلاف ایک سازش ہوئی تھی, جائے نا اور کہیں کہ ثاقب نثار اس میں شامل تھا آپ کا ساتھی, اور یہ ثبوت ہے میرے پاس. کیوں نہیں کر رہے؟
मुकम्मल इंसाफ मांगे। जब वो आप जब कंडीशन भाई अगर मुकम्मल कंडीशन इंसाफ एक्सट्रीम है पे चली जाएगी और मंसूर अली शाह साहब वो नहीं जा आएंगे रहे। और मंसूर अली शाह साहब कहेंगे कि नहीं जी और कोई काम नहीं तो